بائی پولر کی بیماری میں جو بیماری بار بار آتی ہے تو اس سے بچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی ایڈوائس کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیں، بائی پولر النس، بائی پولر کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے جو واپس آنے کا چانس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ 7 to 80% جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس بیماری سے متاثرہ، وہ اس بیماری کے اگر ایک فیز سے نکل آتے ہیں تو دوبارہ دوسری فیز ان کو ہٹ کرتی ہے۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہمیں کاؤنسلنگ میں شیئر کرنا چاہیے اپنے مریضوں کے ساتھ کہ ایک تو ہوتا ہے جو بیماری کی کچھ علامات ہوتی ہیں وہ وقتی طور پہ ٹریگر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بالکل سٹیبل چلے جا رہے ہیں، ڈیو ٹو سرٹن سرکمسٹانسز، کوئی بیماری آپ کو آتی ہے، کوئی سٹریس آتا ہے، کوئی تھکاوٹ کا کام ہو جاتا ہے، نیند کی کمی ہو جاتی ہے، یا آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی کچھ جو علامات ہیں نا وہ کچھ دیر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ واپس آنا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پہ طبیعت میں تیزی کا آنا، اس حوالے سے کہ آپ چڑچڑاپن آپ کے اندر آ جاتا ہے، یا جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ نیند کی خرابی، نیند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی فیصلے آپ اس طرح کے کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتے، آپ کی بھوک میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، آپ کے جو گھر والوں کے ساتھ معاملات ہیں ان میں الجھاؤ پیدا ہو، یعنی ایک سٹیبلٹی چلی آ رہی تھی، اچانک اس میں ایک تناؤ کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک ایسوسیشن وہاں پہ بنتی ہے کہ وہاں پہ کچھ سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے یہ کچھ علامات ٹریگر ہو گئی۔ اگر تو اس طرح کی کیفیت بنے تو اس پہ جو یوزولی ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ جس میڈیسن پہ چلے آ رہے ہیں، جس پہ آپ سٹیبل ہیں فار سم ٹائم، لیٹس سے کہ 6 منتھ، 1 سال سے آپ کی طبیعت سٹیبل چلی آ رہی تھی، اب یہ والی ایونٹ ہوئے، اس کے بعد آپ کی طبیعت میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، تو اس میں تو بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس دوائی کو تھوڑا سا انہانس کر دیں، اس کی ڈوز تھوڑی سی بڑھا دیں، یا ساتھ میں کچھ اس طرح کی دوسری میڈیسن دے دیں جو کہ لانگ ٹرم میں تو نہیں چلیں گی، کیونکہ وہ ایکچولی موڈ جو آپ کا ہے نا اس کو سٹیبلائز نہیں کریں گی، دے آر ناٹ موڈ سٹیبلائزر، لیکن یہ کہ وہ وقتی طور پہ ایک جو ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس سے آپ کو نکال دیں گی۔ جو ہی آپ ان سے نکلیں تو پھر وہ ادویات 3-4 ویکس کے بعد یا 1.5-2 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم کر دی جاتی ہیں، اور آپ کی جو پرائمری میڈیسن تھی جس پہ آپ سٹیبل چلے آ رہے تھے اسی کو دوبارہ جو ہے نا وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، یعنی ایک عارضی طور پہ ایک انٹرپشن آتی ہے، اس میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آگے پھر سلسلہ چل پڑتا ہے۔ یہ تو ایک کیفیت ہو گئی کہ کچھ سمٹمز آپ کی ٹریگر ہو گئیں۔ اب آ جائیے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل ایک سیکنڈ فیز جو بائی پولر بیماری کی ہے، اب اس کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ایک ریلیپس جسے ہم اپنی ایک ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ ایک فل فلیج جو ایک ایپیسوڈ ہے نا، اب اس کا آغاز ہو گیا، کچھ علامات آنا شروع ہو گئیں، اور علامات کی شدت اتنی تھی یا علامات کا پیٹرن اتنا تھا کہ ڈاکٹر نے آپ نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب یہ ایک فل فلیج جو ہے نا ریلیپس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جو عام طور پہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ جس دوائی پہ آپ سٹیبل تھے اس سٹیبلٹی کی موجودگی میں ایک ریلیپس ہو گیا، گیون کہ آپ نے میڈیسن بھی کوئٹ نہیں کی، میڈیسن چھوڑی بھی نہیں، کوئی اور بھی اس طرح کا ایشو نہیں ہوا، اس کے باوجود سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ریلیپس ہو گیا، تو اٹ مینس اب جب دوبارہ ایک تو آپ اس سٹیج کو جب ریلیپس ہو جائے گا اس کو آپ جو ہے نا ٹیکل کریں گے، جس طرح ہم نے پہلے ٹریگر جو ہو گیا تو اس میں ڈسکس کیا ہے، لیکن اس کے بعد سب سے اہم یہ ہوگا جب یہ آپ اس فیز سے نکلیں گے پھر وہ میڈیسن جو پہلے چلی آ رہی تھی آپ کو سٹیبل رکھ رہی تھی، پھر دے آر نو مور افیکٹو، لازماً اب آپ نے ان کو کمبائن کرنا ہے، اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ دوبارہ ریلیپس سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔